آج میں ایک انتہائی اہم کہانی کا آغاز کرنے لگی ہوں۔ یہ رحیم گل کا ناول ہے جنت کی تلاش۔ اس کا دیباچہ اس کے منفرد ہونے کی دلیل ہے۔ میں ابھی پہلی ہی مرتبہ اس کہانی کو پڑھ رہی ہوں۔ یہ کہانی مانسہرہ کے ڈاک بنگلے سے شروع ہوتی ہے۔ دریائے سرن اور کو نہار عبور کرتی ہے۔ دریائے بولان اور وادی کاغان پر پروان چڑھتی ہے۔ جھیل سیف الملوک کے ٹھنڈے پانیوں سے پیاس بجھاتی اور گلگت کے سربت فلک خشک پہاڑوں اور سبززاروں میں ختم ہو جاتی ہے۔ مانسہرہ ایبٹ آباد سے 15 میل آگے ضلع ہزارہ کا مشہور قصبہ مانسہرہ کا ڈاک بنگلہ 2-4 فرلانگ پر قصبے سے باہر اس سڑک پر واقع ہے جو مظفرآباد اور کاغان کو نکل جاتی ہے۔ ڈاک بنگلے کے شمال جانب سڑک کے ساتھ پہاڑوں کا سلسلہ ہے جس پر خوبصورت چیڑ کے درختوں کے جھنڈ ہیں۔ مغربی جانب قصبہ ہے۔ جنوب کی طرف سرسبز و شاداب کھلی وادی تحت نظر۔ ڈاک بنگلہ ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے۔ یہاں سے وادی کا نظارہ نہایت طمانینت بخش اور سکون پرور ہے۔ ڈاک بنگلے میں 5 کمرے ہیں۔ سارے کمرے ایک ہی قطار میں سڑک کی جانب۔ پہلا کمرہ میرے پاس تھا جو متعلقہ محکمے نے مجھے 15 دن کے لیے دے رکھا تھا۔ دوسرے کمرے میں چیکوسلواکیہ کا کوئی سیاح تھا۔ تیسرے کمرے میں متعلقہ محکمے کا کوئی افسر ٹھہرا ہوا تھا۔ چوتھا کمرہ خالی تھا۔ 5ویں اور آخری کمرے میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی رہتے تھے جن کو میں پہلی نظر میں میاں بیوی سمجھا تھا، لیکن بعد میں خانسامہ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ بہن بھائی ہیں۔ مجھے وہاں ٹھہرے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا مگر ڈاک بنگلے کے کسی آدمی سے تعارف نہیں ہوا تھا۔ میں صبح جیپ لے کر کسی سمت نکل جاتا، دن بھر کچی پکی سڑکوں پر بے مقصد آوارہ گردی کرتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ مختلف مناظر دیکھنے کے سوا میرا کوئی مقصد نہ تھا۔ چیکوسلواکیہ کے سیاح کو شام کو لوٹتا اور اس کے پاس مختلف قسم کے پتھر ہوتے۔ برآمدے میں کرسی بچھا کر مختلف زاویوں سے مختلف آلات کی مدد سے ان پتھروں کو دیکھتا رہتا۔ آخری کمرے میں جو بہن بھائی رہتے تھے ان کو میں نے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ شام کو واپس آتے ہوئے اور اپنے کمرے کے سامنے فوکس ویگن سے اترتے ہوئے ان کو ایک آدھ جھلک نظر آ جاتی۔ لڑکی بھائی کی طرح شرٹ اور پتلون پہنتی۔ دونوں کا قد میانہ تھا اور دونوں کا رنگ گورا تھا۔ ایک دن شام کو نہا دھو کر میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور دوسرے ہی لمحے 5 نمبر کا وہی نوجوان مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ میں نے خوش آمدید کہا اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیلی، بال سیاہ اور گال ہلکے گلاب کی طرح سرخ تھے۔ اگر وہ صاف اردو نہ بولتا تو میں اسے یقیناً یورپین یا امریکن سمجھتا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے بتایا، میں ایرانی النسل ہوں۔ میرے ماں باپ تقریباً 50 برس ہوئے کراچی میں مستقل طور پر آباد ہو گئے تھے۔ میں کراچی ہی میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا اور تعلیم حاصل کی۔ ابھی میری عمر 6 برس سے کم ہی تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال بعد میرے والد نے ایک لڑکی سے شادی کی جس نے بطن سے میری یہ بہن پیدا ہوئی جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور جسے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ میں نے دلچسپی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے بات جاری رکھی، ہمارا باپ لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر مرا ہے۔ ہم دونوں نے ایم اے کر لیا ہے اور
فی الحال ہمارا ارادہ پہاڑوں پر گھومنے کا ہے۔ اس کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ ہماری کہانی بہت ملتی جلتی ہے۔ ہمارے ابا لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر مرے ہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، ہر ایک کے حصے میں سوا لاکھ نقد اور 2 لاکھ کی جائیداد آئی ہے۔ ہمارے ابا بہت کنجوس تھے، پہلے بہت غریب تھے، پائی اکٹھی کر کے انہوں نے اتنی جائیداد بنائی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کس بے تابی سے ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا بڑا بھائی تو باپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور خوب نام پا رہا ہے، لوگ اسے بڑا قابل سمجھتے ہیں۔ دوسرا بھائی تارک الدنیا ہو گیا ہے، تیسرا طوائف کے کوٹھے اور شراب کی بوتل میں ڈوب گیا ہے۔ خوب آدمی ہے، مست قلندر، مجھے تینوں سے یہی بھائی پسند ہے، چوتھا میں ہوں، آپ کی طرح ایم اے کر چکا ہوں، میں رشتوں کا کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں۔ گو ابا مجھے بہت پیار کرتے تھے، مگر خود مجھے وہ بس اتنا واجبی لگتے تھے۔ تعلیم انہوں نے دلوائی مگر پیسے کا محتاج رکھا، اس لیے ان کی موت سے مجھے کوئی خاص صدمہ نہیں ہوا۔ ایم اے کرنے کے بعد میں ملازمت کر کے پیسہ کما سکتا تھا، لیکن جب آپ کی دولت کا خیال آتا تو نوکری کو دل نہ چاہتا۔ پیسے پہ سانپ بن کر بیٹھنے کا میں قائل نہیں تھا، جیسا کہ میرے ابا کا کردار تھا۔ انہوں نے جائیداد تو بہت بنا لی، نقد روپیہ جمع بھی کیا، لیکن خود کو زندگی کی آسائشوں سے محروم ہی رہے، نہ اچھا کھایا نہ اچھا پہنا، اور آسائشیں محروم رہا، نہ اچھا اور اس صدی کی دوسری سہولتوں سے فائدہ اٹھایا۔ افسوس، وہ یہ نہ جانتے کہ ان کی اولاد ان کی طرح نہ سوچے گی اور وہ لوگ ان کی چھوڑی ہوئی دولت کو اپنی سمجھ کے مطابق استعمال کریں گے، ورنہ بیچارے 4 دن تو آرام سے زندگی گزارتے۔ نوجوان نہایت غور سے میری باتیں سن رہا تھا اور برابر مسکرا رہا تھا۔ وہ بڑے تجسس سے کرسی کھینچ کر میرے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ اچھا پھر کیا بھئی؟ روپیہ تو میرے ہاتھ آ گیا ہے، نقد روپے کے لیے میں نے پلان بنا لیا ہے۔ 25,000 روپے اپنے ملک کی سیاحت پر خرچ کروں گا، ملک کا گوشہ دیکھوں گا، باقی 1 لاکھ روپے میں ساری دنیا کی سیر کروں گا۔ جب یہ ختم ہو جائے گا پھر جائیداد بیچوں گا، اس میں سے 1 لاکھ روپیہ کسی ہسپتال کے لیے وقف کر دوں گا، باقی کا بھی کوئی مصرف نکال لوں گا۔ تعلیم یافتہ آدمی ہوں، بھوکا تو نہیں مر سکتا، ملازمت، تجارت، ہر کام کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں ہر آدمی کو اپنی زندگی خود بنانی چاہیے۔ کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوان ہنس کر بولا، میرا خیال محفوظ رہے تو اچھا ہے، البتہ میری بہن آپ کے خیالات سن کر بہت خوش ہو گی، کیوں؟ کیا میں نے کوئی عجیب باتیں کہی ہیں؟ اگر میں اپنی بہن کے خیالات نہ جانتا تو شاید آپ کی باتوں کو عجیب ہی سمجھتا، مگر اس کے ساتھ رہ کر مجھے کوئی چیز عجیب نہیں لگتی، کیونکہ اس سے زیادہ عجیب و غریب چیز روئے زمین پر دوسری نہیں ہوگی۔ میں نے حیرت و استعجاب اور کچھ شوق سے اپنے نئے دوست کی طرف دیکھا۔ اس نے نہایت تسلی اور ٹھہراؤ سے اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں، میں سچ کہتا ہوں، میری بہن کو بعض لوگ پاگل سمجھتے ہیں، مگر یہ غلط ہے، وہ پاگل نہیں ہے، دراصل وہ انسان کے شعوری سطح سے بہت زیادہ باشعور ہے۔ اس کی غیر معمولی ذہانت کے سامنے ذہین سے ذہین آدمی بھی خود کو بے بس پاتا ہے، اس لیے اسے پاگل کہہ کر ایک طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔ یہ تو خیر جس وقت آپ اس سے ملیں گے تو خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس وقت میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 2 روز کے لیے ایک ضروری کام
سے راولپنڈی جا رہا ہوں، وہ ساتھ نہیں جانا چاہتی، اس لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کیونکہ ڈاک بنگلے میں آپ کے سوا ایسا کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا جو اسے جتائے بغیر اس کا دھیان رکھے۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے کیونکہ وہ موت سے ذرا بھی خائف نہیں ہے۔ اگر وہ آپ سے خود بات نہ کرے تو آپ اس سے ہرگز بات نہ کریں۔ البتہ میں اسے بتا جاؤں گا کہ آپ سے میری شناسائی ہو گئی ہے۔ وہ من موجی لڑکی ہے، شاید آپ سے بات نہ کرے۔ بہرکیف میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ احساس کرائے بغیر آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ بہت بہتر جناب، میں اپنے نئے دوست سے وعدہ کیا